بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب فرینڈز؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسیپی، فروٹ ٹرائفل۔ بہت ہی مزیدار اور جھٹ سے ریڈی ہو جانے والی ریسیپی ہے۔ یہ اتنے مزے کا ٹرائفل بنتا ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی دوسرا ٹرائفل تو ٹرائی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو چلیں جی اپنے آتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ تو کسٹرڈ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے 1.5 kg دودھ، یعنی کہ 1.5 کلو۔ اب 1.5 کلو دودھ میں سے ہم 1 کپ نکال لیں گے۔ کسٹرڈ بنانے کے لیے ہمیں کسٹرڈ پاؤڈر چاہیے تقریباً 4 سے 5 چمچ، بڑے کھانے کے 4 سے 5 چمچ۔ تقریباً 1.5 کلو دودھ کو ساس پین میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے۔ فلیم بالکل میڈیم ہونی چاہیے، اور یہاں ہم کسٹرڈ پاؤڈر دودھ میں ایڈ کر کے اسے مکس کر لیتے ہیں۔ اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی لمس باقی نہ رہے۔ فرینڈز، کسٹرڈ پاؤڈر آپ کسی بھی فلیور میں لے سکتے ہیں، میں یہاں ونیلا فلیور لے رہی ہوں۔ اب کسٹرڈ پاؤڈر کو دودھ میں اچھے سے مکس کریں گے، بالکل بھی کوئی لمس باقی نہ رہے، بالکل سموتھ ہونا چاہیے۔ فرینڈز، ماہ رمضان میں اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ بہت یمی اور بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے۔ موسٹلی افطاری میں کھانا نہیں کھایا جاتا، تو کوشش کریں کہ ایسی کوئی ڈش ضرور بنائیں تاکہ ویکنیس نہ ہو، آپ ہیلدی اینڈ اسٹرانگ رہیں۔ فرینڈز، یہاں ہم نے کسٹرڈ پاؤڈر اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب بناتے ہیں جیلی۔ جیلی کے لیے چاہیے تقریباً 1.5 کپ پانی۔ میرے پاس یہاں بڑا پیک ہے جیلی کا، تو 1.5 کپ انف ہوگا۔ پانی کے اندر ہم جیلی پاؤڈر اچھے سے ڈال کے مکس کریں گے اور لو فلیم پر ہم پکائیں گے۔ فرینڈز، یہاں مجھے جیلی کے کیوبز نہیں چاہیے، میں جیلی کو تھوڑا سافٹ ہی رکھوں گی، اس لیے میں تقریباً 4 سے 5 منٹ فلیم پر پکاؤں گی۔ آپ اگر اس کے کیوبز بنانا چاہ رہے ہیں تو کم از کم 7 سے 8 منٹ ضرور پکائیے گا، تبھی وہ اچھے سے فریز ہوگی اور اس کے کیوبز بنیں گے۔ فرینڈز، ویڈیو بہت دھیان سے دیکھیے گا، ہماری آج کی ریسیپی بہت مزے کی بننے والی ہے۔ یہاں ہمیں 1 ایپل اور 4 بنانا چاہیے، میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں دیکھیے فرینڈز، ہمارا دودھ بوائل ہو چکا ہے اور یہاں سائڈ پہ ہماری جیلی بھی بن رہی ہے۔ میرے پاس مینگو فلیور تھا تو میں مینگو ہی یوز کر رہی ہوں، آپ ریڈ، اسٹرابری کلر میں یا گرین کوئی سا بھی آپ فلیور یوز کر سکتی ہیں۔ یہاں دودھ بوائل ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنا بنا ہوا کسٹرڈ پاؤڈر کا مکسچر بہت سموتھلی اس میں ایڈ کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ساتھ میں چمچ مسلسل چلانا ہے آپ نے۔ آرام سے ایک ہی بار نہیں ڈال دینا، ورنہ اس میں گٹھلیاں آ جائیں گی۔ تو چمچ چلاتے ہوئے آرام سے آپ نے یہ سارا مکسچر ایڈ کر دینا ہے۔ یہاں دودھ بوائل ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے فلیم بالکل لو رکھنی ہے اور چمچ ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے۔ ہر پوائنٹس کو اچھے سے آپ دیکھیں گے تبھی آپ کا کسٹرڈ بہت سموتھ اور بہت یمی بنے گا۔ شوگر کا استعمال میں یہاں 1 کپ کر رہی ہوں۔ آپ اگر لائٹ شوگر لیتے ہیں تو اس حساب سے آپ ہاف کپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ تیز شوگر لیتے ہیں تو اس سے آپ زیادہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن میں نے یہاں پر 1 کپ شوگر کا ایڈ کیا ہے۔ چمچ مسلسل چلاتے رہیے گا۔ شوگر بھی ہم بہت آرام سے ایڈ کر دیں گے، چمچ چلاتے ہوئے۔ تقریباً 8 سے 10 منٹ ہم مزید پکائیں گے، تبھی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا۔ آلموسٹ ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے۔ فرینڈز، یہاں میں نے 1 ایپل کو پیل آف کر کے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور 4 بناناز کو بھی۔ اب ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے۔ اس کا مکسچر بھی بہت سموتھ ہونا چاہیے۔ کسٹرڈ کو آپ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، بالکل ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ کسٹرڈ جب بالکل ہمارا ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ فروٹس مکسچر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔
اچھے سے چمچ کے ساتھ مکس کریں اور اب اسے سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ اب ہم آگے کچھ اور کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں فرینڈس، یہ فروٹ مکسچر کتنا سموتھ ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ کسٹرڈ کے اندر مکس کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو یہاں اس مکسچر میں 2 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کا بھی ٹیسٹ اور فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ مکسچر کو ہم ریڈی کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں گے۔ اب ایک خوبصورت سا باؤل لیں گے، میرے پاس گلاس باؤل ہے تو میں وہ لے رہی ہوں۔ اب یہاں ہم لگائیں گے فروٹس کی لیئر اور فروٹ کیک کی۔ فروٹ کیک میں نے گھر میں ہی بیک کیا تھا۔ فروٹس آپ اسی وقت کٹنگ کیجئے گا جب آپ نے لیئرز لگانی ہو، کیونکہ بنانا اور ایپل ہے تو یہ بلیک ہو جاتے ہیں، اس لیے فریش کٹنگ کر کے اسی وقت ایڈ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم فروٹس کو باؤل میں لگائیں گے اور اس کے اوپر کسٹرڈ ڈال دیں گے۔ یہاں میں نے فروٹ کیکس کے بھی پیسز کر کے رکھ لیے ہیں۔ فروٹ کیک فرینڈس میں نے گھر میں ہی بنا لیا تھا، گھر میں خود ہی بیک کر لیا تھا، تو ٹھنڈا ہونے پر اسے بھی میں نے پیسز کر کے رکھ لیے ہیں۔ یہاں آپ فریش فروٹ کی جگہ کوکٹیل کا کین بھی یوز کر سکتے ہیں، مکس فروٹ ہوتا ہے اس میں بھی سارا، لیکن میں یہاں پر فریش فروٹ استعمال کر رہی ہوں۔ ہم نے یہاں اب فروٹس کی لیئر لگا کے اوپر کسٹرڈ ڈال دیا ہے۔ تھوڑا سا آپ نیچے ہی رکھیے گا، بالکل اوپر کنارے تک نہیں اوور لوڈ کیجیے گا، کیونکہ ابھی ہم نے 2 لیئرز اور لگانی ہے۔ اب ہم یہاں ڈال دیں گے کیکس جو پیسز کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسپون کے ساتھ پہلے نیچے والا فروٹ جو ہے اس کو ہلکا ہلکا آپ چمچ کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ کسٹرڈ نیچے تک چلا جائے۔ ابھی دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی تو آ ہی رہا ہوگا، اس لیے ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ بہت یمی، بہت مزے کا بنتا ہے یہ ٹرائفل۔ اب ہم اس میں جو کیک کے پیسز کیے ہوئے تھے وہ ایڈ کر دیں گے۔ وہ پوری اوپر لیئر لگانے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالیں گے۔ بہت خوبصورتی سے اس کی لیئرز بنائیے گا، کیونکہ گلاس ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، باہر سے ساری لیئرز لگی ہوئی بہت پیاری لگتی ہیں۔ 1 پہ 1 کر کے سارے آپ سٹیپس ڈالیں۔ اب اوپر دوبارہ سے کسٹرڈ ڈالیں گے، پھر اس کے اوپر ہم لوگ بادام باریک میں نے کٹنگ کیے ہوئے ہیں، پھر وہ ایڈ کر دیں گے۔ وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم سب سے بالکل لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے جیلی، جو ذرا سافٹ سی میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی، بالکل بھی ہارڈ نہیں کی، بالکل بھی اس کے کیوبز نہیں کیے۔ یہاں میں نے کسٹرڈ زیادہ بنایا تھا تو اس لیے میرے 2 باؤل بنے ہیں، ایک بڑا باؤل بنا ہے اور ایک میڈیم سائز میں باؤل وہ بھی بن گیا ہے، اور دونوں کو ہم نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے۔ بس جیلی اوپر ڈالیں، آپ کا ٹرائفل الحمدللہ ریڈی ہے۔ بہت ہی یمی، بہت ہی یونیک ریسیپی اور بہت ہی آسان ماشاءاللہ سے، اور ماہ رمضان میں تو یہ ریسیپی اور بھی 4 چاند لگانے والی ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ فریج میں رکھ دیجیے گا، چل ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد سرو کیجیے گا۔ چلیں بھی ٹھنڈا ٹھنڈا فروٹ کسٹرڈ ٹرائفل کھائیں، انجوائے کریں۔ پرفیکٹ ریسیپی الحمدللہ، ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ لاسٹ میں فرینڈس میں نے ریسیپیز ایڈوانس میں ہی ذرا جلدی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی، وہ صرف اس لالچ میں کہ میں تھوڑی سی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کر سکوں۔ ویڈیو کے لاسٹ میں نے تھوڑا جلدی ایڈوانس میں نے ریسیپی اپنے دوستوں کو بتا دی، تاکہ صرف اس لالچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی باتیں بھی کر سکوں، تھوڑی گپ شپ بھی کر سکوں۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان کا فرسٹ روزہ تھا۔ میری کس دوست نے کیا ریسیپی ٹرائی کی افطاری کے لیے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو کیسا رہا آج آپ لوگوں کا پہلا روزہ؟ الحمدللہ میرا اور میرے بچوں کا، ہسبینڈ کا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ ابھی تو موسم ویسے بھی ٹھنڈا ہی ہے تو روزے کا اتنا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ پاک آگے بھی ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے میں صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیں بھئی ٹھنڈا
مزیدار فروٹ ٹرائفل انجوائے کریں اور نازیہ عمران کو اجازت دیں۔ ماہ رمضان میں انشاءاللہ روز کسی نہ کسی نئے مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نازیہ عمران کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، بلکہ آئی ہوپ سو انشاءاللہ ضرور اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیں نازیہ عمران کو، انشاءاللہ روز کسی نئی مزیدار ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نازیہ عمران کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوتی ہوں انشاءاللہ نیو کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔